امریکی خفیہ ادارے CIA کے ایک سابق تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایران کے شدید حملوں کے بعد اسرائیل انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اسرائیل کا پانی نکل چکا ہے اور ایران نے امریکی فوج کی نگرانی کی صلاحیتوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کے فوجی حملوں کا مقصد ایران کی بڑی آبادی پر اثر ڈالنا ہے تو یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران کی 70 سے 80% آبادی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کی 80% آبادی صرف 2 شہروں تل ابیب اور حیفا میں موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کو ایرانی عوام کے حوصلے توڑنے کے لیے سینکڑوں مقامات پر حملے کرنے پڑیں گے، جبکہ اس کے برعکس ایران صرف 2 بڑے اہداف پر حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل پر بہت بڑا اثر چھوڑ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل صرف ایک بم کی مار ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیلی شدید دباؤ میں ہیں اور جنگ بندی کی خواہش کے اشارے بھی دے رہے ہیں۔ CIA کے دوستوں، اس سابق تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں نے فوجی توازن کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے، اور شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران 5 جدید ریڈار نظاموں کو ناکارہ بنا دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کامیابی نے امریکی فوج اور اسرائیلی فوج کو مؤثر طور پر اندھا کر دیا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو ایرانی حملوں سے تقریباً 30-45 منٹ پہلے تک پیشگی وارننگ مل جاتی تھی، لیکن اب یہ وقت کم ہو کر صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اس نے امریکی فوجی موجودگی کے بارے میں کہا کہ امریکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اپنے فوجی اڈے سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں برقرار رکھے گا، مگر ایران کے بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے اب یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے اور مشکل بن گیا ہے۔ اس سے پہلے دوستو، ایک اور امریکی فوج کے سابق انٹیلیجنس آفیسر نے کہا تھا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کے نتائج دراصل امریکہ کی غلط انداز کاری کا نتیجہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسرائیل نے ایران کے رہنما اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے میں کامیابی تو حاصل کی ہے، لیکن جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ امید کر رہے تھے کہ اس سے ایران میں حکومت کی تبدیلی یا نظام کے خاتمے کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس ایرانی عوام حکومت کے خلاف نہیں اٹھے بلکہ اپنے رہنما کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ان کی موت پر سوگ منایا گیا اور سڑکوں پر نکل کر بدلے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس سابق CIA آفیسر کا کہنا تھا کہ حملوں سے ایران کے میزائل پروگرام بھی معطل نہیں کیا جا سکا، جبکہ ایران کا رد عمل توقع سے کہیں زیادہ سخت اور غیر معمولی ثابت ہوا۔ CIA آفیسر کا دوستوں کہنا تھا کہ ایران یہ یاد رکھیں کہ یہ CIA کا آفیسر کہہ رہا ہے، کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا۔ اس CIA آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ ایران مسلسل اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اہداف پر میزائل حملے کر رہا ہے، جس کے امریکہ کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اور اس سے اپنے اتحادیوں خصوصاً عرب ممالک کے دفاع سے متعلق امریکی دعووں پر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگی صورتحال ایک نئے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ خلیجی حکومتوں کا دوستوں کہنا ہے کہ فوجی فضائی اڈوں اور جوہری تنصیبات کے بعد اب پانی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاہم ایران کی جانب سے ابھی تک پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنانے کا دوستوں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یقیناً اسرائیل کی یہ کارستانیاں ہے۔ اگر سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے والی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک کے بڑے شہر چند ہی دنوں میں پانی کے شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ خلیجی ممالک جیسا کہ کویت، سعودی عربیہ اپنے پینے کے پانی کی 90% تک ضروریات دوستوں انہی پلانٹس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس تنازع سے خطے کو ممکنہ نقصان تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر کسی بڑے کمپلیکس کو صرف ایک کامیاب حملے میں بھی شدید نقصان پہنچ جائے تو چند ہی دنوں میں پورے شہروں کو خالی کرانے کی نوبت آ جائے گی، قحط پڑنے کی نوبت آ جائے گی۔ پانی کی معیشت کی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بھی پانی کے نظام کو نشانہ بنائے گا وہ ایسے پانی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے
جو موجودہ جنگ سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن ہو جائے گی۔ خلیجی خطوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے خوش ترین علاقوں میں ہمارے خطے شمار ہوتے ہیں، جہاں قدرتی میٹھے پانی کے ذخائر بہت ہی کم ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے ممالک اپنی زیادہ تر پینے کے پانی کی ضروریات سمندر کے پانی کو صاف کر کے پوری کرتے ہیں۔ کویت تقریباً 90% پینے کا پانی دوستوں صاف کرتا ہے، عمان تقریباً 86%، سعودی عربیہ تقریباً 70%، متحدہ عرب امارات تقریباً 42% پانی سمندری پانی کو میٹھا کر کے حاصل کرتے ہیں۔ پورے خلیج میں 400 سے زائد پلانٹس ہیں اور یہ خطہ دنیا کا تقریباً 40% پانی اسی سے پیدا کرتا ہے۔ ان پلانٹس کے بغیر دبئی، کویت سٹی، ریاض اور دوحہ جیسے بڑے شہر اپنی موجودہ آبادی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک امریکی اڈے خالی کروا کے امریکیوں کو خطوں سے نکال دیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی عرب ممالک کے اڈے سے ایران پر حملہ ہوا تو ایران کا اس کا جواب دینے کا حق محفوظ ہوگا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر ترکیہ اسرائیل کے خلاف اتحاد بنانے کے درپے ہے تو ایران کے بعد اس ملک پر حملہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے اس سے پہلے بھی دوستوں اسرائیل کے خلاف استقامت کے لیے واحد مسلم ایٹمی ملک پاکستان سمیت ایک سنی اتحاد قائم کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو راضی کرنے کی کوشش کی بابت خبردار کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نفتالی نے کہا تھا کہ ترکیہ کا مقصد ہمارے خلاف ایک اتحاد قائم کرنا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو، اسرائیل کو ختم کر دیا جائے۔